أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 476 ہے، 476 سورہ مائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 49 اور 50، 49 اور 50۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، وَأَنِ احْكُمْ، اور یہ کہ آپ فیصلہ کریں، بینہم، ان کے درمیان، بما، اس چیز کے ساتھ جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، وَلَا تَتَّبِعْ، اور آپ اتباع نہ کریں، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ڈریں کہ ان یفتنوا، کہ وہ آپ کو بہکاویں، عن بعض ما، کسی ایسی بات سے جو انزل اللہ، اللہ نے نازل کی، الیک، آپ کی طرف، فَإِن، پھر، تولوا، وہ روگردانی کریں، فَعْلَمْ، تو آپ یہ بات جان لیں کہ انما یرید اللہ، کہ اللہ تعالیٰ تو صرف چاہتا ہے کہ ان یصیبہم، کہ پہنچائے ان کو، ببعض ذنوبہم، بسبب ان کے بعض گناہوں کے سزا، وَإِنَّ، اور بے شک، کثیراً من الناس، لوگوں میں سے اکثر، لفاسقون، نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیہ، کیا پھر فیصلہ جاہلیت کا، یبغون، وہ چاہتے ہیں، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا ہے، من اللہ، اللہ سے، حکماً، فیصلہ کرنے میں، لقوم، اس قوم کے لیے، یقینون، جو یقین رکھتی ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم پھر تاکید کرتے ہیں کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق ان میں فیصلہ کرنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور ان سے محتاط رہنا کہ کسی حکم سے جو اللہ نے تم پر نازل فرمایا ہے یہ کہیں تم کو بہکا نہ دیں۔ اب اگر یہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعد گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، اور اکثر لوگ تو نافرمان ہی ہیں۔ بس کیا یہ زمانے جاہلیت کے صرف فیصلے کی خواہش مند ہیں؟ آج جو لوگ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کس کا ہوگا؟ بزرگان محترم، سورہ مائدہ کی ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، اور آپ ان لوگوں کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیے جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور دوسری بات، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، تیسری بات، اور ان لوگوں کی اس بات سے بچ کر رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے ہٹا دیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، چوتھی بات، اس پر اگر وہ منہ موڑیں تو جان رکھو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو مصیبت میں مبتلا کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، پانچویں بات، اور ان لوگوں میں سے بہت سے فاسق ہیں، چھٹویں بات، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ساتویں بات، جو لوگ یقین رکھتے ہوں ان کے لیے اللہ سے اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکید کے طور پر، جیسے کہ پچھلی آیت میں حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر، آپ اللہ نے جو نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کیجیے، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید فرما رہے ہیں، دوبارہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کہ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ پیغمبر لوگوں کے درمیان میں اسی کے مطابق فیصلہ کیجیے جو اللہ نے نازل کیا، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی اتباع مت کیجیے۔
یہ بات تو پہلے بتا دی. پھر اللہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ یہودی آپ کو کسی فتنے اور آزمائش میں ڈال کر کسی ایسے حکم سے نہ ہٹا دیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. بڑے سازشی ہوتے ہیں یہودی. بعض مرتبہ آپ کو فتنے میں ڈال کر آپ کو اللہ کے حکم سے دور کرنا چاہتے ہیں, فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں, کسی نہ کسی سازش میں مبتلا کر کے آپ محتاط رہیے, بچے رہیے, بہت متنبہ رہیے اس ظالم قوم سے, اس سازشی قوم سے, اس شریر قوم سے. اگر یہ لوگ آپ کے کیے ہوئے فیصلے سے منہ موڑ لیں تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے پیغمبر. جو فیصلہ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے مطابق کیا ہے, اگر اس فیصلے سے یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں تو پیغمبر آپ یہ بات جان لیجیے کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر عذاب آنے والا ہی ہے. اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دے. ویسے ان کے جرم تو بہت ہیں, ان کے بعض جرموں کی سزا بھی ان کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کے لیے یقیناً کافی ہے. اور یہ بات بھی ہے کہ ان یہودیوں میں بہت سے لوگ فاسق ہیں, فاجر ہیں, شریر ہیں. پیغمبر کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یہ سوال زجر و توبیخ اور تنبیہ کے لیے ہے ان یہودیوں کی کہ جو لوگ اللہ کے حکم کے خلاف دوسرا حکم تلاش کرتے ہیں, کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اللہ کی مقدس کتاب ان کی آنکھوں کے سامنے ہے, اللہ کا نبی ان کے سامنے موجود ہے, اور اللہ کے فیصلے کے مطابق آسمانی فیصلہ ان کے سامنے کیا جا رہا ہے. مگر یہ لوگ اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر جاہلیت کے فیصلے کی طرف بھاگ رہے ہیں. کیا یہ لوگ زمانے جاہلیت کے فیصلے کو اختیار کرنا چاہتے ہیں اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں؟ محتاط رہنا چاہیے ان کو, ڈرنا چاہیے تھا ان کو. یہ نہیں ڈر رہے ہیں پیغمبر. یہ بات یاد رہے کہ اللہ سے بڑھ کر اچھا فیصلہ کوئی نہیں دے سکتا. سب سے بہترین فیصلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کے فیصلے سے ہٹ کر دوسروں کا فیصلہ یہ اگر اختیار کرتے تو یہ ان کی تباہی کے لیے کافی. قرآن مجید کی اس آیت میں جو زجر و توبیخ کی گئی ہے, ڈانٹا گیا ہے, مواخذہ کیا گیا ہے, امت مسلمہ کے لیے بھی اس میں سبق ہے. آج ہمارے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے ہندوستان کے حالات. آج طلاق کا مسئلہ ہو, خلا کا مسئلہ ہو, نکاح کا مسئلہ ہو, فسخ نکاح کا مسئلہ ہو, زہار کا مسئلہ ہو, علالہ کا مسئلہ ہو, یا یہ کہ وراثت کا مسئلہ ہو. آج مسلمانوں میں سے بعض فاسق ایسے ہیں جو قرآن مجید کے احکامات کو چھوڑ کر, دارالقضاء کے فیصلے کو رد کر کے, مفتیان کرام کے فتوے کو ریجیکٹ کر کے مقامی ان عدالتوں کی طرف رجوع ہوتے ہیں جہاں اسلام کے احکامات کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. وہاں ملک کے قانون کے مطابق تو فیصلے ہو سکتے ہیں مگر دین اسلام کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے. مگر چاوی نگاہوں سے ان کورٹوں میں جاتے ہیں اور فیصلے لینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. انہیں یہ جاننا چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں. وقت نبی کے وہ نبی آخر الزمان کے فیصلے سے منہ موڑ کر جا رہے ہیں, اس کی سزا ان کو ملے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین کو ماننے والے خود بن جائیں. ہم نے اپنے دین کی قدر نہیں کی, اس کی سزا مل سکتی ہے. ایک چیلنج ہے اس وقت میں. ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے کتنا ہی ہنگامہ طلاق کے بارے میں ملک میں ہو رہا ہو, عورتوں کو چاہیے, مردوں کو چاہیے کہ اپنے سارے معاملات, سارے نظامی معاملات میں, اپنے آئینی مسائل میں, سارے معاملات میں مفتیان کرام سے رجوع ہوں. قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے مطابق, دین و شریعت کے مطابق, فقہ اسلامی کے مطابق اپنے فیصلے کروانے کے لیے تیار ہو جائیں. اور اگر ہم نے منہ موڑا تو پھر تو پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا میں ہم پر کیا آزمائش لے آئیں گے اور کیا حالات آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. لا الہ الا